اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل آیت نمبر 40 41. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت اور اپنے علم کی کاملیت کو بیان کیا. پہلے پیچھے ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں سوال کیا افمن یخلق کمن لا یخلق، آیت نمبر 17 میں. کیا وہ جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی تخلیق نہ کیا ہو؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور یہ جو نعمتیں ذکر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. ان اللہ لغفور الرحیم. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک کامل علم کا بیان کیا. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور کامل علم کا بیان کیا تو اب جو مشرکین کے معبودان باطلہ ہیں ان کی کمزوری اور ان کے ضعف کا بیان کرتا ہے. فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ کہ جن کو یہ دوسرے کافر پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود سے تخلیق کیے گئے ہیں، خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، اور وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا. تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہی تنہا معبود ہے، تمہاری عبادت کا مستحق وہی ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں ان حقائق کا. وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں. تکبر کی وجہ سے وہ ان حقائق ایمانی کا انکار کرتے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور یہ ضروری ہے، یقینی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ جانتا ہے جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی، چھپاتے ہیں اس کو بھی، اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جو ان کے انکار کا تذکرہ ہوا، انکار ان کے کہا کہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور تکبر کا بھی اصل جو محل ہے وہ چونکہ دل ہے. جی احسان بھائی. جی سر، آپ نے شروع میں کہا کہ آیت نمبر 40 یا 41 ہے، تو آپ کافی پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نہیں سر؟ وہ میرا خیال ہے آیت کا نمبر بتانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا ہاں سر، یہ آیت. پڑھ لیا تھا سر 23 تو سٹارٹ کرنا ہے، 23 سے. اچھا سر. ہاں تو بس 23 پہ بھی تو آ ہی گئے ہیں نا. 23 نمبر پہ جی تو سر. ہم آ گئے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اصل میں کچھ تھوڑا سا پیچھے کے ساتھ ربط بھی بنانا ہوتا ہے نا، تاکہ بات پوری بات جو ہے وہ جڑ جائے پچھلی بات کے ساتھ. وہ آیت کا نمبر بتانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. آیت کا نمبر بتانے میں مجھ سے غلطی ہوگی. بارک اللہ فیک. اچھا جی. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات یہ ہے، حقیقی بات تو یہ ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ چیز جو یہ چھپاتے ہیں اس کو بھی، اور جو چیز یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. تکبر جو ہے وہ کہاں پر کیا جاتا ہے؟ تکبر کا محل کیا ہے؟ سالم وہ پیچھے والی لائٹ بند کر، نیچے والا بٹن.
दिल सर। दिल है, तकब्बुर का महल दिल है। और अ, उसका जो इजहार है वो इंसान के जिस्म से होता है। जो तकब्बुर है वो जन्म जो है वो दिल में लेता है, लेकिन उसका जो इजहार है वो इंसान के जिस्म के ऊपर होता है। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। तो चूंकि वो लोग हक का इनकार तकब्बुर की वजह से करते हैं, तो ये बयान किया कि अल्लाह ताला जो है वो इस बात को जानता है जो उनके दिलों के अंदर है, क्योंकि अल्लाह ताला हर छुपी हुई पोशीदा चीज हो या जाहिर चीज हो उसको जानता है। अब जो है वो इस तकब्बुर की वजह से वो क्या करते हैं, तकब्बुर की वजह से हक का इनकार किस तरह करते हैं उसका बयान। व इदा कील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि मादा अनजला रब्बुकुम, आपके रब ने क्या चीज नाजिल की है, तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, बल्कि ये जो चीज जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, ये असल में पुराने लोगों की कहानियां हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो असासन वो ये चीज मानते ही नहीं है कि किसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है। तो वईदा कील लहुम, जब उनसे कहा जाता है मादा अनजला रब्बुकुम, आपके रब ने क्या चीज नाजिल की है, तो कालू असातीरुल अव्वलीन, वो कहते हैं ये तो पिछले लोगों की कहानियां और किस्से हैं। तो जाहिर है कि वो तो ये नहीं मानते कि ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया, वो ये कहते हैं कि ये चीज जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि इसको अल्लाह ने नाजिल किया है, ये असल में पिछले लोगों के किस्से कहानियां हैं, ये कोई अल्लाह ताला ने इसको नाजिल नहीं किया। तो जब वो ऐसी बातें करते हैं तो उनके पीछे जो चलने वाले लोग होते हैं वो भी उन्हीं की बातें दोहराते हैं, क्योंकि किसी भी फिक्र के अंदर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो तो आम लोग होते हैं। वो तो ले मैन होता है जो अपने बड़ों की बात को सिर्फ दोहरा रहा होता है, उसके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती कि वो किसी चीज को समझ सके, किसी चीज को जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। तो अक्सर यही होता है कि आम लोगों की जो अक्सरियत होती है वो अपने बड़ों की बातें बस दोहरा रही होती है उसको। तो वइदा कील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन, अब ये ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहने का नतीजा ये निकलेगा लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, कि ये लोग उठाएंगे अपने बोझ, विज़रुन की जमा है औजार, अपने बोझ पूरे के पूरे उठाएंगे क़यामत के दिन। और वमिन औजारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिगैरि इल्म, और अपने बोझ के साथ साथ उन लोगों के बोझ भी उठाएंगे जिनको इन्होंने गुमराह किया होगा बगैर इल्म के। अपना बोझ भी पूरा उठाएंगे। अपने बोझ पूरे उठाने से मुराद ये है कि जब एक इंसान इस्लाम लाता है या उसकी एक मोमिन जो होता है उसके गुनाह उसकी ईमान की वजह से, उसकी नेक अमाल की वजह से धुल जाते हैं, धुलते रहते हैं उसके गुनाह। लेकिन जो शख्स कुफर की हालत में ही जिंदा रहता है, कुफर की हालत में मर जाता है, तो उसके गुनाह जो है वो धुलते नहीं है, माफ नहीं होते। तो गोया कि वो अपने सारे के सारे गुनाह जो है वो उठाएगा क़यामत के दिन। लियहमिलू औजारहुम, वो उठाएंगे अपने बोझ कामिलतन यौमल क़ियामा, पूरे के पूरे बोझ अपने क़यामत के दिन उठाए हुए होंगे। वमिन औजारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिगैरि इल्म, और उन लोगों के बोझ भी। जी तूबा। सर यहाँ पर बगैर इल्म के गुमराह करने का जिक्र है, तो इससे क्या मुराद, क्या इल्म के साथ अगर कोई गुमराह करना चाहे तो वो कर सकता है? असल में यहाँ पर जो है वो बिगैर इल्म जो है ये किससे हाल बन रहा है, इसमें उलमा का झगड़ा है। बाज ये कहते हैं कि ये हाल है फाइल से, कि ये वो लोग हैं जो कि बगैर इल्म के गुमराह करते हैं। बगैर इल्म से मुराद ये है कि उनके पास कोई कतई और यकीनी बात तो नहीं है। इल्म से मुराद यकीनी बात होती है। कुरान मजीद में अक्सर इल्म का लफ्ज़ जो है वो कतई और यकीनी बात पर इस्तेमाल होता है, जिस पर इंसान जो है वो शरह सदर के साथ दलील की बुनियाद पर खड़ा हो, उसको इल्म कहा जाता है। अब जब ये कहते हैं कि ये कुरान जो है ये असातीरुल अव्वलीन है, तो ये बात वो बगैर इल्म के कहते हैं, यानी कि ये एक उनका अंदाजा है। ये नहीं है कि उन्होंने ये बात किसी इल्म की बुनियाद पे कही है। तो ये है बगैर इल्म के गुमराह करना। अगर हम इसको युजिल्लूनहुम की फाइल ज़मीर से हाल बनाएं बिगैर इल्म को, तो माना ये है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो युजिल्लूनहुम के अंदर हुम ज़मीर है, जो मफऊल की ज़मीर है, जिन लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं, बिगैर इल्म, इनको उससे हाल वाक़े करें, उससे हाल बनाएं, तो माना होगा
کہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے گناہ کے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، اس حال میں کہ یہ لوگ جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا، وہ جاہل قسم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہیں اس. جی ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ خیر. الا ساء ما یزرون، خبردار کس قدر برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے، کس قدر برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے. اب یہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ یہ تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کو پرانے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ قیامت میں یہ نکلے گا کہ قیامت میں ان کے اوپر اپنا بوجھ بھی ہوگا، اور جو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے ہوں گے ان کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ہوگا. اب اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ ان سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی کوششیں کر چکے ہیں تو ان سے بھی کچھ نہیں بن سکا، وہ بھی جو ہے وہ کوئی نقصان اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے انبیاء کو نہیں پہنچا سکے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کام پرانا ہے. فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً چالیں چلی تھی ان لوگوں نے جو کہ ان سے پہلے تھے. اے کفار قریش، تم سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ چالیں چلی تھیں. قد مکر الذین من قبلہم، تو پھر کیا ہوا؟ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ آ گیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اللہ کا حکم آ گیا ان پر. بنیانہم، اللہ لے آیا ان کی دیواروں کو، من القواعد، ان کی عمارت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمارت کی بنیادیں تھیں انہی کو اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ جو ہے وہ ان کی عمارت کی جو بنیادیں تھیں وہاں سے آیا ان پر. فخر علیہم السقف من فوقہم، تو اور جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ان کے اوپر سے ان کی چھت ان پر گرا دی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان پر اس جگہ سے آیا کہ جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے. یعنی کہ پچھلے لوگوں نے بھی بڑے مکر کیے تھے اے قریش مکہ، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پکڑا کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر یعنی کہ جو باطل ہوتا ہے، باطل اپنی پوری ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے. باطل کی بھی ایک عمارت ہوتی ہے نا، جھوٹ کی یہ عمارت ہوتی ہے، باطل کی عمارت ہوتی ہے، دجل کی عمارت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اس پوری عمارت کو ہی زمیں بوس کر دیتا ہے، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ مسمار ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو رسوا کرے گا ان کافروں کو. وَيَقُولُ، اور کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں پر ہیں میرے شریک جن کو تم نے میرا شریک مقرر کر رکھا تھا. اَيْنَ شُرَكَائِي بِزَعْمِكُمْ فِي زَعْمِكُمْ، تمہارے خیال میں جو میرے شرکا ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو شرکا اللہ تعالیٰ کے شرکا کا کوئی وجود نہیں ہے نا. تو اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک. تو یہاں پر ہمیں کیا لفظ نکالنا پڑے گا؟ بِزَعْمِكُمْ، تمہارے گمان کے مطابق. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی. جی سر آگے. این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کی خاطر جو ہے وہ تم جھگڑتے تھے، جن کی خاطر تم دشمنی کرتے تھے ایمان والوں سے، جن شرکا کی خاطر تم ایمان والوں سے دشمنی کرتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے، آج کدھر ہیں وہ تمہارے معبودان باطلہ. اس دن اہل علم جو ہیں وہ یہ بات کہہ دیں گے. قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ لوگ یہ اس دن کہہ اٹھیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن جو رسوائی ہے اور بربادی ہے وہ تو کافروں کے ہی حصے میں آئے گی. آج کا دن جو ہے وہ کافروں کی رسوائی اور وہ کافروں کے لیے بربادی کا دن ہے. اللہ رب العزت نے اہل علم کی طرف سے یہ بات نقل کی ہے، یعنی کہ اہل علم کی اس میں مدح ہے کہ وہ حق کو بیان کرتے ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت کے ایسے مقامات پر بھی وہ حق کی گواہی دیں گے اور سچی بات کہیں گے، سیدھی بات کہیں گے. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اور یہ کافر ہیں کون؟
یہ کافر وہ ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ کافر وہ ہیں کہ اب پہلے چونکہ ذکر ہوا کہ ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، پیچھے عذاب الہی کا تذکرہ ہوا، تو اب جو ہے وہ دوسری صورت کا ذکر ہے کہ عذاب اگر نہیں آتا لیکن کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے تو یہ بھی وہ لوگ ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحیں قبض کر لیتے ہیں فرشتے، اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، تو اس وقت یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، یہ کہتے ہیں ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، اس وقت جو ہے وہ صاف مکر جائیں گے، بلا کیوں نہیں کیوں نہیں، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، بلا کیوں نہیں، تم نے کوئی برائی کیوں نہیں کی، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ فدخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، فلبئس مثوی المتکبرین، تو کس قدر برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ پیچھے بات ہوئی نا قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، آیت نمبر 22 کے اندر جو کہا، تو یہ ان کا انجام جو ہے وہ بیان کر دیا کہ جو لوگ حق کو تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیں گے تو پھر ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ آیت نمبر 24 کے مقابلے میں، آیت نمبر 24 میں جس گروہ کا تذکرہ ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اب یہاں پر ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے، فرمایا وقیلا، اور کہا جائے گا للذین اتقوا، ان لوگوں سے کہ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر ہی خیر نازل کی ہے، یہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے یہ بڑی عظیم خیر پر مشتمل ہے، یہ ایسی خیر ہے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور پھر یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اچھے کام کرتے ہیں، جو احسان سے کام لیتے ہیں اپنے عقیدے اور عمل میں، اس دنیا میں ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے دنیا میں جو ہے وہ حسنہ ہے، للذین احسنوا، وہ لوگ جو کہ احسان کریں، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، ان کے لیے اس دنیا میں جو ہے وہ حسنہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے سے، دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے لیکن آخرت کی تو کیا بات ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر تو وہ تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے بدلے سے، ولنعم دار المتقین، اور کس قدر خوبصورت دار ہے، کس قدر خوبصورت ٹھکانہ ہے متقین کا آخرت میں۔ اچھا، اس کی کچھ تفصیل بیان کیجئے۔ تفصیل یہ ہے کہ جنات عدن، ایسے باغات ہیں ہمیشگی کے باغات جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہا جائے گا، یدخلونہا، یہ ایمان والے ان باغات میں داخل ہو جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور لہم فیہا، اور ان ایمان والوں کے لیے ان باغات میں کیا ہوگا، وہ ہوگا ما یشاءون، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے، بات ہی ختم کر دی، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاءون، بات ہی ختم کر دی کہ اس کے اندر ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ کرتے تھے جو میں چاہتا تھا، دنیا میں انہوں نے اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع رکھا، آج آخرت میں جنت کے اندر میں ان کی خواہش کو جو ہے وہ پورا کروں گا، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں اللہ رب العزت بدلہ دیتا ہے دنیا میں تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ اکبر، کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہم انا نسألک الجنہ، کذالک یجزی اللہ المتقین، اور یہ متقین کون ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کی جو روحیں ہیں ان کو فرشتے قبض کرتے ہیں، اس حال میں کہ طیبین، کہ وہ پاک دامن لوگ ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کے قلب پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، ان کے خیالات اور ان کے تصورات پاکیزہ ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ لوگ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
یہ لوگ شرک کی نجاست سے پاک ہوتے ہیں، کفر کی نجاست سے پاک ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، اے تم پر سلامتی ہے، اے طیبین، اے متقین تم پر سلامتی ہے، سلامتی ہے، تم جو ہے وہ سکرات الموت کی سختیوں سے تمہیں بچائیں گے، موت کے وقت کے جو سختیاں ہیں ان سے تمہیں محفوظ رکھیں گے، اور جو موت کے بعد کے مراحل کی سختیاں ہیں ان سے بھی تمہیں محفوظ رکھیں گے، سلامتی ہے تم پر، سلام علیکم، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس عمل کے سبب، ان اعمال کے سبب کے جو تم کیا کرتے تھے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے، پہلے ایک گروہ کا ذکر کیا متکبرین کا، اور ان کا جو ہے وہ ان کا انجام ذکر کیا، اس کے مقابلے میں دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا متقین کا، اور دونوں کا الگ الگ جواب بتایا ماذا انزل ربکم کے جواب میں۔ تو جب پہلے والے لوگوں سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اساطیر الاولین، اور بعد میں جب سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ قالوا خیرا، خیر کے خیر، خیر۔ جی۔ تو اب جو ہے وہ دونوں طرح کے گروہوں کا بیان کر کے اب دوبارہ سے پہلے گروہ کو زجر ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ اب پیچھے دیکھیں دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، پیچھے دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک تو یہ کہ کافروں پر عذاب آ جائے، ایک تو اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ کافروں پر عذاب آ جائے، جس کا پیچھے ہم نے کہا کہ آیت نمبر 26 میں عذاب کا تذکرہ کیا، اور آیت نمبر 28 کے اندر ذکر کیا فرشتوں کے ان کی روح قبض کرنے کا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں نا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، عذاب نہیں آئے گا تو موت آ جائے گی، کچھ کوئی ایک چیز تو آئے گی نا۔ تو اب جو ہے وہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ذکر کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو ہے یہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں، هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یا پھر یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ تو دو صورتیں ہیں، اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ دو آپشنز ہیں، یا تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، یا پھر یہ ہے کہ موت آ جائے گی، تو موت بھی کفر کے حال میں جب آئے گی تو وہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے، وہ بھی عذاب ہی کی طرح ہے۔ تو هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم، کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کام کیے تھے، وما ظلمهم اللہ، پھر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اصل بات یہ ہے کہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اصل بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، فاصابهم سیئات ما عملوا، پس ان کو پہنچ گیا نتیجہ ان کے برے اعمال کا، وحاق بهم، اور ان کو گھیر لیا، ما كانوا به یستہزئون، ان چیزوں نے، اس چیز نے ان کو گھیر لیا کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ کیا چیز ہے؟ عذاب کا سر۔ عذاب، عذاب نے جو ہے وہ ان کو گھیر لیا۔ اب جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ایک بہانے کا تذکرہ ہے، وہ یہ ہے احتجاج بالقدر۔ احتجاج بالقدر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بدبختی پر، اپنے برے اعمال پر تقدیر کو بہانہ بنانا، اس سے حجت پکڑنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر دور کے اندر کفار کا پسندیدہ کام رہا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، وہ لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم شرک کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں، ٹھیک ہے؟ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے وہ شرک نہ، ہم جو ہے وہ کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے بڑے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ وقال الذین اشرکوا، وہ لوگ کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جنہوں نے اور لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہی ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام ٹھہراتے۔
کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کام کیے، وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ بہانے بناتے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسل کے ذمے، انبیاء کے ذمے سوائے صاف صاف بات پہنچا دینے کے کچھ اور بھی ہے؟ یعنی کہ نہیں، انبیاء کے ذمے جو ہے وہ، انبیاء کے ذمے جو ہے وہ بات صاف صاف پہنچا دینے کے علاوہ، چلے جائیں نیچے جائیں، انبیاء کے ذمے جو ہے وہ صاف صاف بات پہنچا دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، یہاں پر یہ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال نہیں ٹھہرایا اس کو حلال قرار دینا یہ بھی جرم ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا ان چیزوں کو حرام قرار دینا یہ بھی جرم ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، یہ ترجمہ پڑھاتے ہوئے بھی، جہاں پر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، دینی طبقہ ہے، وہ یہ دوسرا کام جو ہے یہ بڑی آسانی سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کو اللہ رب العزت نے حرام نہیں ٹھہرایا، اس کو حرام ٹھہرانا یا اس کو جو ہے وہ ممنوع قرار دینا یہ سنگین معاملہ ہے. یہ اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے کیا وہ معاشرے کے اندر تھوڑی ہیں کہ آپ ان کی حرمت کو بیان کریں، آپ بیان کریں کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، بے پردگی ہے، اور جناب اور بے شمار چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جو کہ اسی طرح صراحتاً جن کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ چیزیں جن کی حرمت، کوئی ایسی حرمت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارات جو ہے وہ حرام ہے، بارات جو ہے وہ بارات کا کھانا نہیں کھاتے، بارات حرام ہے، بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پچھلے دنوں ایک منگنی والا بھائی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ منگنی حرام، منگنی جو ہے وہ تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اور کسی طرح کی سیلیبریشنز لوگ کرتے ہیں، اپنی ذاتی سیلیبریشنز کسی بھی طرح کی، یا کوئی کسی چیز کو مناتے ہیں، یا اس طرح مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادات کے اندر اصل جو ہے وہ حرمت ہے. عبادات کے اندر آپ صرف وہ کام کر سکتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کرنے کی اجازت دی ہے، جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں بنا سکتے، اپنی طرف سے آپ عبادت نہیں بنا سکتے کہ میں یہ ایک نئی عبادت بناتا ہوں. اور عبادات کے علاوہ معاملات کے اندر، لباس کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، رسم و رواج کے اندر، جتنی بھی دیگر چیزیں ہیں، ان کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت ہے. اصل بائی ڈیفالٹ رولنگ کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ شریعت کسی چیز سے بالتعیین منع کر دے یا روک دے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری اسی لیے ہے کہ مطلب ہمیں اللہ رب العزت سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ دیندار بننے کی ضرورت نہیں ہے. دین سے بھی آگے بندہ نکل جائے، ٹھیک ہے، اتنا دیندار کہ دین سے بھی آگے نکل جائے. ایک طرف دوسرے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہشات کی بنیاد پہ یا مغرب کو خوش کرنے کے لیے ان کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، جس طرح غامدی صاحب اور ان کا گروہ ہے. ٹھیک ہے، وہ دین کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو گروہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یعنی کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ دین کے اندر سختیاں جو ہے وہ اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں رویے یکساں قابل مذمت، یہ دونوں رویے یکساں قابل مذمت ہیں. میری بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر. جی سر. جی. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا جو ہے یہ کیا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ سالگرہ حرام ہے سر. حرام ہے. اچھا، اور کوئی اور رائے ہے؟ شاہد بھائی نے تو سر اس میں وہ مشابہت والا، شاہد بھائی نے تو میری ساری تقریر پہ پانی پھیر دیا. شیخ جائز سر ہے. ہاں طوبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پر ڈے سر اس سیلیبریٹ میں وہ کرنا. جی طوبہ آپ بتائیں، بولیں.
سر اس میں وہ مشابہت والا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب غیر مسلموں سے مشابہت ہے، جی تو ان چیزوں سے مطلب جس طرح منع کیا گیا تو وہ چیز ہے، لیکن حرام تو نہیں ہے. مشابہت لیکن کس یہ کہ طرح اگر سے؟ اس میں مطلب اگر اس میں کوئی حرام چیز ہوتی ہے جیسے موسیقی وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں، دیکھیں مکس وہ تو گیدرنگ وغیرہ، تو پھر دیکھیں تو بات obviously یہ ہے حرام. کہ وہ تو ہم نے بات کر دی نا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار جی دیا ہے ہم جی تو جی اس کو حلال نہیں کر سکتے کبھی بھی، ٹھیک ہے. جی لیکن جی سر. بات یہ ہے کہ یہ میں نے ایک مثال ذکر کی ہے. جی یہ صرف اس کو آپ کسی بھی چیز کے اوپر اس کو آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ جو مشابہت ہے، مشابہت اس کا کیا معنی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ کافروں کی مشابہت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا سر مطلب کوئی جیسے فائدہ یہ ہونا چاہیے نا. سر جیسے ابھی مطلب آپ نے برتھ ڈے سیلیبریشن کی بات کی، تو یہ اسلامک کلچر تو نہیں ہے نا اگر ہم اس کو مطلب دیکھیں. اسلامک کلچر کیا ہوتا ہے؟ اسلامک کلچر سے کیا مراد ہے؟ مطلب اسلامک کلچر سے مراد آپ کا عرب کلچر ہے؟ جی نہیں سر. شیخ صاحب شیخ صاحب جس میں کفار کے ساتھ ان کی شاعر کی مشابہت ہو وہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں تو یہ اصل میں آپ کو نا فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہ کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنی رائے نہیں میں بتا رہا، میں صرف آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ دے رہا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کافروں کی ہر طرح کی مشابہت حرام ہے، شریعت نے جو کہا ہے کہ کافروں کی مشابہت نہ کرو، اب سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ لباس ہے، پینٹ شرٹ ہے، اب کیا یہ کافروں کا لباس ہے؟ کیا یہ پہننا جو ہے یہ اس حکم کے تحت آتا ہے کہ کافروں کی مشابہت نہ کرو؟ سوال ہے. شیخ نہیں صاحب یہ شیخ صاحب اب نہیں کلچرل ہو گیا نا، یہ تو اب کلچرل ہو گیا کہ مطلب ایشین بھی پہنتے ہیں، انڈین، پاکستانی، یہ تو پھر سارے لوگ سوال یہ ہے پہنتے نا، ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ وہ جو کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا اس کا درست مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست مفہوم سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ ہے جو ابھی بیچ میں ایک بھائی نے بھی کہا کہ وہ چیزیں جو کہ اہل کفر کے شعائر ہیں، وہ چیزیں جو کہ اہل کفر کے شعائر ہیں وہ اصل میں وہ مراد ہوتی ہیں کفار کی مشابہت سے. ٹھیک ہے، جس طرح ہندوؤں کا ایک خاص اورنج کلر کا لباس ہوتا ہے ان کے مونکس کا، سکھوں کے شاعر ہیں وہ ان کی ایک چٹیا ہوتی ہے، ان کی کرپان ہوتی ہے، ان کی ایک خاص جو کہ ان کے دین کے شاعر ہیں، وہ چیز کہ جو اس دین کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس دین کا شعار ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مشابہت سے شریعت منع کرتی ہے. اور پھر اس سے بھی پہلے یہ ظاہری چیزوں میں مشابہت سے بھی پہلے شریعت جس مشابہت سے منع کرتی ہے وہ مشابہت معنوی چیزوں کے اندر مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈیل کرنے کے اندر مشابہت، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ تعامل کرنا، اس میں انسان اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہ کرے. مثال کے طور پر کہ وہ بعض چیزوں کو لے لیتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے. اگر ایک ایمان والا بھی یہ کام کرے تو یہ کفار کی مشابہت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے معنوی چیزوں کے اندر ہے، اور پھر ظاہری چیزوں میں بھی ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو کفار کے شاعر ہوتے ہیں، ان کے دینی شاعر. اسی لیے جو ان کے دینی تہوار ہیں شریعت ان میں شرکت کرنے سے سختی سے منع کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے جو دینی تہوار ہیں، اب دیکھیں ایک ہے کافروں کا دینی تہوار اور ایک یہ ہے کہ ان کی کوئی فیملی کی تقریب ہے. آپ مجھے بتائیے دونوں میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ سر جو ان سر کا ظاہر کوئی جی مونا آپ بولیں. مونا نہیں. جی سر میں یہی کہہ رہی ہوں دونوں کا حکم ڈفرینٹ ہوگا نا، شاعر اور چیز ہے اور جنرل ایک آپ کسی میں بالکل مطلب بالکل. جیسے ہمیں ہے جی ٹھیک ہے، تو یہ فرق جو جنرل ہے میں ہم وہ جا سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کا جو پورا تصور دین ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی شریعت نے ہمیں حرام چیزیں بتائی ہیں عبادات کے علاوہ. کھانے پینے کی چیزوں میں یہ حرام ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو ہے شریعت کا جو دائرہ ہے وہ اصلاً حلال چیزوں پر مبنی ہے، اباحت والی چیزوں پر مبنی ہے. عبادات کے اندر جو ہے وہ شریعت نے بس بتایا کہ یہ کرنا ہے، ہم وہ کریں گے، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کر سکتے. اچھا، یہ اس بات کا فہم اس لیے بھی ضروری ہے
اس بات کا درست فہم اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب معاشروں کے اندر جو صریح حرام چیزیں ہیں، جب جو معاشرے یعنی کہ جن معاشروں کے اندر ویسے ہی دینداری اور تدین بہت کمزور ہو چکا ہو، لوگ صریح حرام چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں، اس وقت یہ فقہ الدعوہ کا تقاضا یہ ہے، انسان کی فقاہت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صراحتاً جو چیزیں حرام ہیں ان کے اوپر بات کرے، ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، اور ایسی چیزیں جو کہ اصلاً حلال ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اندر بعض دفعہ کوئی یعنی کہ ایسا پہلو آ سکتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، جس طرح میں نے مثال دی، برتھ ڈے کی مثال دی، یا اس طرح اور چیزیں، یا اس طرح جو شادی بیاہ کی بعض رسم و رواج ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، ایک چیز کا مجھے پسند نہ ہونا یا ایک چیز کا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، یہ ایک اور چیز ہے، اس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ایک اور چیز، ٹھیک ہے۔ تو جب لوگ صراحتاً حرام چیزوں میں پڑے ہوں تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان حرام چیزوں سے، وہ جو صراحتاً حرام ہیں، ان چیزوں سے روکا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اصلاً جو چیزیں اباحت والی ہیں، جو چیزیں جو ہیں شریعت نے صراحتاً کوئی اس کے اوپر حرمت کی دلیل نہیں ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ ان چیزوں سے بھی لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے جو تدین ہے، دینداری ہے، اس کی جو تصویر نظر پیش ہوتی ہے عام لوگوں کے سامنے، وہ حقیقی تدین سے مختلف تصویر جو ہے وہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات بنا دیتے ہیں لوگ عموماً، لیکن یعنی کہ یہ اس کے اندر داخل ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام نہیں کیا، ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ سر جزاک اللہ، میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سر آپ ہمیں ان چیزوں کی پوائنٹس اٹھا کے اس کی اچھی اویئرنیس دیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ چیزیں بہت اچھی کلیئر ہوتی ہیں بارک الحمدللہ۔ اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن میں روٹین میں ہم نا مطلب سوچتے بھی نہیں ہیں، اور بہت ساری باتیں میں نے آپ سے ایسی سیکھی ہیں اللہ کہ تعالیٰ جن آپ کو کو ہم نے برکت کبھی اہمیت ہی نہیں دی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت۔ آمین۔ اچھا چیزوں جی، معاملات اور عبادات کو مطلب جو ہے نا گڑمڑ کرتے ہیں نا، موسٹلی ہم بالکل مطلب جو ہے نا ایسا بالکل کرتے ہیں۔ بالکل یہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں نا، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے نا، پھر ہمیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو تدین کی تصویر بنتی ہے لوگوں کے سامنے، وہ یہی بنتی ہے کہ بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، اس طرح انبیاء کے بارے میں نہیں ان کی قومیں کہتی تھی کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول دیکھو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی چلتا ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے، یہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ مطلب عجیب بات ہے، پیزا بھی کھا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ یا یہ جو ہے یہ مطلب یہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ کچھ بھی، مطلب لوگوں کا کے ذہن میں دین کا یہ تصور بن جاتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہر چیز پہ پابندی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین کے اندر بڑی فسحت اور ہے، سر بڑی لوگ نا اٹھاتے ہی کسی کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، ہاں بالکل مطلب ایسا۔ کوئی ایسی بات ہو جس میں ذرا سا کوئی ہو تو اس کو پہلے اٹھاتے ہیں، اس کی اچھی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے اندر دین کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو بھی حلال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس طرح موسیقی کو، بے پردگی کو، جس طرح غامدی صاحب وغیرہ ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ رویہ غلط ہے، تو یہ رویہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ رویہ بھی غلط ہے، ہمیں دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ اب جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جو شرک ہم نے کیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نے شرک کر لیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نے شرک کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور تم نے شرک کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ آ کے تمہیں بتائیں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔ اب جب تم نے شرک کیا تو گویا کہ تم نے خود اس چیز کو اختیار کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عمل کا تم نے اختیار کیا، تو اب تمہارا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اگر اللہ نے نہ چاہا ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے بھیجے ہر امت کے اندر رسول، یہ بتانے کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگو اللہ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اجتناب کرو، ان سے بچ جاؤ۔ فمنہم، تو پس لوگوں میں سے بعض وہ تھے کہ من ہد اللہ، کہ جن کی اللہ نے جن کو ہدایت دے دی ایمان کی طرف،
ومنہم، اور ان میں بعض وہ تھے کہ حقت علیہ الضلالہ، کہ جن پر جو ہے وہ گمراہی ثابت ہو گئی، جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ دوسرے راستے کا ارتکاب کیا. تو اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو فسیرو فی الارض، زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھ لو، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، للاعتباری، عبرت حاصل کرنے کے لیے. یہ فسیرو فی الارض یہ ناران کا غان جانے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے عبرت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سفر کرنا. اگر وہ اس غرض سے ہو تو انشاءاللہ ناران کا غان جانا بھی جو ہے وہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن ہم نے پہلے یہ بات کیا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حرام ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کو حرام ٹھہرائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا. لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید اس بات کا حکم دیتا ہے فسیرو فی الارض، یہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا اس کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو شاہکار چیزیں ہیں ان کو دیکھنا، جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صناعی اور اس کی قدرت جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھے. سبحان اللہ. تو اگر ایک انسان کو یہ قلب نصیب ہو جائے تو یقین کریں جو یہ جو انسان کے تفریحی سفر ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اگر انسان کو وہ آنکھ نصیب ہو جائے جو کہ صرف چیزوں کے ظاہر کو نہ دیکھتی ہو بلکہ وہ چیزوں کی گہرائی میں جاتی ہو، چیزوں کی حقیقت تک پہنچتی ہو، اگر انسان کو وہ آنکھ نصیب ہو جائے، وہ قلب نصیب ہو جائے، تو انسان کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. کیونکہ جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو اللہ رب العزت کی صناعی اور اس کی قدرت کا شاہکار نظر آتا ہے. تو فرمایا فسیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ فانظروا، پھر تم چیک کرو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے ہمیں ہماری باتوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان لوگوں کی ہدایت پر حریص ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ فإن اللہ لا یہدی من یضل، جو خود ہی گمراہ ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کی رہنمائی نہیں کرتا. وما لہم من ناصرین، اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کافر جو ہے وہ بڑی بڑی مضبوط قسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں. کیا کس بات پر؟ یہ کہتے ہیں کہ لا يبعث اللہ من يموت، اللہ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا ایک مرتبہ. بڑی بڑی اس بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مرنے والوں کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ بلا، کیوں نہیں، بعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمہ بالکل پکا پختہ وعدہ ہے، اللہ جو ہے وہ ضرور مردوں کو اٹھائے گا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیوں اٹھائے گا؟ سیبعثہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے واضح کر دے، تاکہ ان کے سامنے نمایاں کر دے، الذی یختلفون فیہ، وہ حقیقتیں کہ جن کے بارے میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، وہ حقیقتیں، وہ حقائق ان کے سامنے واضح کر دے جن کے بارے میں دنیا میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے. اس لیے اللہ جو ہے وہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے اٹھائے گا تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، اس بات کو بالکل سامنے دیکھ لیں اور جان لیں کہ انہم کانوا کاذبین، کہ وہ دنیا میں جو ہے جو بات کرتے تھے اس میں وہ جھوٹے تھے، جو وہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے اس بارے میں وہ اپنی قسمیں اٹھانے میں جھوٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ قیامت کو قائم کرے گا تاکہ احقاق حق ہو جائے اور ابطال باطل ہو جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ دنیا اور یہ زندگی کا جو سلسلہ ہے یہ اس میں انبیاء آئے، انبیاء نے آ کے اپنی قوموں کو دعوت دی، انبیاء نے کہا کہ قیامت حق ہے، اللہ جو ہے وہ مرنے والوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اللہ جو ہے وہ حساب لے گا، جنت ہوتی ہے، دوزخ ہوتی ہے، یہ سب کچھ انبیاء کے مخالفین نے انبیاء کو تکلیفیں دیں، ان کو اپنے علاقوں سے نکلنے پر مجبور کیا، قتل کر دیا اور جناب سولی پر چڑھا دیا، آروں سے چیر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اور یہ جو پورا حق اور باطل کا جھگڑا ہے اس کا کوئی کنکلوژن ہی نہ نکلے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ سامنے آئے. تو یہ کیا ممکن ہے؟ عقلی طور پر یہ ممکن ہے؟ عقلی طور پر سر یہ تو ناانصافی ہوگی سر. ہاں، یہ نا انصافی کے علاوہ بھی یہ عقلاً بھی یہ جو ہے ممکن نہیں ہے.
عقلاً بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا جو ایک پورا زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا، انبیاء کو بھیجا، یہ پورا یہ سب کچھ کیا اللہ رب العزت نے، اور اس کا کوئی بھی انجام نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے سبحان ہونے کے خلاف، کیونکہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے. تو یہ اگر اللہ رب العزت قیامت قائم نہ کرے تو گویا کہ یہ لازم آتا ہے کہ یہ جو پورا زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے یہ بے فائدہ تھا، اور اس کے پیچھے کوئی حکمتیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ عبث تھا. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو ضرور قائم کرے گا. بلا وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان چیزوں کو جن کے بارے میں یہ لوگ دنیا کے اندر اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان کو واضح کر دے، اور کافر جو ہے وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، اور باقی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دوبارہ سے پیدا کرنا کچھ مشکل ہے تو انما قولنا لشیء، تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو بس کہنا کسی بھی چیز کے بارے میں اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان نقول، ہم کہتے ہیں کہ کن، ہو جا، تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. ہمارے لیے دوبارہ سے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے دوبارہ سے پیدا کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. تو جس طرح پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا وہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا وہ کیسے مشکل ہو گیا؟ تو انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کاملہ کا بیان کیا. یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا